خلقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان قرآن اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس حوالے سے قرآن کی وہ آیتیں جن میں لفظ انسان آیا ہے، میں ان کی کچھ گفتگو آپ تک پہنچا رہا ہوں. احسن تقویم کا ذکر کر رہا تھا. کتنا پیارا بنایا ہے اللہ تعالی نے انسان کو. انسان متاثر ہوتا ہے پھول سے. باغیچے میں گئے، پھول دیکھا، کوئی بناوٹ میں گم ہو گیا، کسی کو رنگ بہت اچھا لگا، کسی نے اس کی دوسری خوبیاں دیکھنی شروع کی. وہ پھول زبان حال سے کہتا ہے، اے مجھے دیکھنے والے، تو میرے حسن میں گم ہو گیا ہے. میں کسے دیکھ رہا ہوں اسے دیکھ. میں اپنے بنانے والے کو دیکھ رہا ہوں. جب میں اتنا اچھا ہوں وہ کتنا اچھا. یہ پیغام، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت. اس رب تعالی کا شکر احسان کہ اس نے بہت اچھی صورت پر انسان کو بنایا. اب اس انسان سے جب ہوتی ہیں غلطیاں، ایک تو ہوتی ہیں بھول چوک اور ایک ہوتی ہیں جان بوجھ کر، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو پھر اس کو پسترین حالت کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، لوٹا دیا جاتا ہے. جب نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، جب اس کو اتنی عمدہ صلاحیتیں ملی ہیں ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا. یہ عقل کے سمجھ کے چراغ ملے ہیں. جب غلط خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے، اپنے رب کی معبود کی فرما برداری سے منہ پھیر لیتا ہے، اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپناتا، ان کی تعلیمات اور ہدایات کو نہیں اپناتا، تو پھر اس احسن تقویم کو اس جرم کی سزا بھی بہت سخت دی جاتی ہے. پھر وہ حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے، شکل و صورت کا انسان رہتا ہے. مجھے یہاں آپ سے ایک بات کرنی ہے. انسان اور انسانیت. اگر انسان شکل کا نام ہے، جانوروں کے پاس بھی شکل ہے. آنکھ، کان، ناک، زبان کا نام ہے، جانوروں کے پاس بھی ہے. ہاتھ پاؤں کا نام ہے، جانوروں کے پاس بھی ہے. انسان، انسانیت کیا ہے؟ ایک ہے ساخت، بناوٹ، ایک ہے خوبیاں. انسانیت عمدگی کا نام ہے، کردار کی، اخلاق کی بہتری کا نام ہے. جب یہ انسان اپنی پہچان کر کے سنور جاتا ہے، اس میں انسانیت آ جاتی ہے. شکل کے تو سارے ہی انسان ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، بدتر شکل کے انسان ہیں. اللہ فرماتا ہے سمم بکمن عمیون،
سومن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں. یا اللہ یہ جتنے ہیں تجھے نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، ان کی آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، مگر اللہ فرماتا ہے جب کلمہ نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، تو زبان والے ہو کر بھی گونگے ہیں. جب حق نہیں سنتے، قرآن نہیں سنتے، نبی کو نہیں سنتے، تو پھر کان والے ہو کر بھی بہرے ہیں. جب ان کو کائنات مظاہر قدرت میں رب کے جلوے نظر نہیں آتے، میرا نبی، میرا نور نظر نہیں آتا، تو آنکھ والے ہو کر بھی اندھے ہیں. انسان کون ہے؟ خوبیوں کو جانچنے والا، دیکھنے والا، پرکھنے والا، اور رب تعالیٰ کو پہچاننے والا، اور اس کے حضور جھک جانے والا، اس کا کہنا ماننے والا. جو شخص نافرمانی، برائی میں اپنے آپ کو دھساتا رہتا ہے، پھر وہ احسن تقویم کے مرتبے پہ نہیں رہتا، وہ اسفل سافلین، سب سے زیادہ نچلے درجے پر پہنچ جاتا ہے. انسان کی عزت کب ہوگی؟ ایمان کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے. آمنو وعملوا الصالحات، ایمان اور پھر نیکی. تو جو شخص دائمی عزت چاہتا ہے، جو شخص واقعی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، اپنے عقیدے صحیح رکھے اور نیکیوں کو اپنائے، نیکیوں کو پسند کرے، اپنے آپ کو پہچانے. یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. میں اس حوالے سے آپ کو اور بھی یہ بتا دوں، حمیت، غیرت، حیا، جذبہ، یہ جتنے بھی جذبے ہیں ہمارے اندر، ہم ان کو پازیٹو، مثبت کریں گے تو ٹھیک، نیگیٹو کر لیں گے تو پھر ہمارا اخلاق بھی اسی طرح گرتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی حاجت نہیں. اس نے اس انسان کو بہت کچھ دیا ہے، بہت نوازا ہے. اسے بتا دیا کہ تجھے صرف نوازا نہیں ہے، تیرے لیے انتظام بھی کیا ہے رہنمائی کا، تیرے لیے ساری کائنات بنائی ہے. اے انسان، اپنی پہچان نہ کھو دینا، بھیڑ میں نہ گم ہو جانا، اور ایمان والو یاد رکھنا، تم ایمان لا کر، نیکیاں کر کر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر جو ہو گئے ہو، پھر اس مقام سے گرنا نہیں. یہ شناخت اپنی کہیں گم نہ کر دینا. انسان وہی ہے جو انسانیت پہچانے، اس کے اندر کردار ہو، اخلاق ہو، اخلاق خوبیاں، عادتیں اچھی طرح ظاہر ہونا. مثلا مسکرانا ہے تو یہ نہیں کہ دیکھ کے مسکرا دیا اور ویسے منہ چڑھا رہے، نہیں، وہ عادت ہو جائے. اور گفتگو ہو خوبی کے ساتھ، لین دین ہو اچھائی کے ساتھ، سلوک ہو عمدگی کے ساتھ. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں انسانیت کہا جاتا ہے. جس معاشرے میں یہ نہیں ہے، وہاں امن کا خواب نہیں دیکھا جائے گا، وہاں کسی کو تحفظ جان و مال، عزت آبرو کا میسر نہیں ہوگا. وہاں بھیڑ چال، حیوانی زندگی ہوگی، جس کا جو دل چاہ رہا ہوگا کر رہا ہوگا. یہ جو ہم کو تحفظ ملتا ہے، یہ جو ہماری جان اور مال کا تحفظ ہے، یہ کیسے ہے؟ یہ اخلاق کی خوبیاں کیسے ہیں اور یہ نظام کیسے ہے؟ اس حوالے سے عرض کروں کہ انسان کی زندگی میں ایمان کی اہمیت، اگر ایمان نہیں ہے تو سمجھ لیجئے پھر انسانیت کا گزر وہاں نہیں ہوگا. ہیومینٹی جس کو کہتے ہیں، آج
ہر شخص چاہتا ہے اس کو اچھا انسان کہا جائے، اسے کہا جائے کہ یہ بہت اچھا ہے، مزاج کا اچھا، اخلاق کا اچھا، قول فعل کا اچھا، جی تو چاہتا ہے، مگر یہ بنے گا کب؟ اب اس میں آپ کو سمجھنا ہوگا ایمان کی اہمیت کو۔ ایمان کے بغیر عزت کا، امن کا، آشتی کا کوئی تحفظ نہیں مل سکتا، کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت نہیں مل سکتی۔ میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد میرے سامنے جو آیت ہے وہ ہے سورہ علق، مگر اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، صرف آپ کے سامنے ایک بات، ایک ہے قانون ملک کا، شہر کا، صوبے کا، دنیا کا۔ آپ اس قانون کو کوئی نہ کوئی حد بندی ضرور دیں گے۔ حکومت کا قانون اگر اخلاق سنوار سکتا، میرے آپ کے اندر انسانیت، کسی بھی حکومت کا، تو جہاں قانون نہیں پہنچتا وہاں برائی کون روکے گا؟ میں ایک بند کمرے میں ہوں، میرے نزدیک دوسرا شخص دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں میں اگر غلط کر رہا ہوں تو کون روکے گا؟ کیونکہ قانون کی گرفت وہاں تک ہے جہاں تک حکومت ہے، اور حکومت کا قانون بیٹھنے، لیٹنے، اٹھنے، سونے، جاگنے، تصورات، خیالات پر حاوی نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے لیے یہ مشکل ہے اور نہ کوئی جان سکتا ہے۔ لہذا برملا یہ کہا جائے گا کہ جہاں قانون کی رسائی نہیں ہے وہاں اس کی حکومت نہیں ہے۔ اب مجھے کون جانچ رہا ہے، کس کی نگاہ ہے مجھ پر، کہاں تک ہے؟ کہتے ہیں جی کیمرہ لگا ہوا ہے، وہاں میں اسپیڈ ہلکی کر لوں گا، کیمرہ ہے۔ جہاں کیمرہ نہیں ہے وہاں کیا کروں گا؟ تو آئیے ایمان کو سمجھیے، یہ ایمان ہر وقت میرے ساتھ ہے، یہ مجھے بتاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا وہاں بھی اللہ دیکھ رہا۔ یہ احساس یہ مجھے لے کے جاتا ہے سنبھل کے چلنے کے لیے، یہ مجھے احساس دلاتا ہے کہ ہر وقت میں اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ مجھے بتائیے رمضان میں کلی کرتے ہوئے، روزے کی حالت میں کلی کرتے ہوئے ایک قطرہ اندر حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا۔ کوئی دوسرا بندہ نہیں دیکھ رہا، میں پورا گھونٹ بھر جاؤں، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ مگر مجھے احساس ہے جس رب تعالیٰ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتائیے کیا اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے؟ تو ہر وقت دیکھتا ہے۔ یہ انسان کو سنبھلنے کے لیے ایمان کی اہمیت۔ آج کی گفتگو کا وقت ختم ہوا، مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان قرآن اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک انسان کے لیے ایمان اور عقیدہ کتنا اہم ہے اور اس کو جو تحفظ ملتا ہے وہ کتنا اچھا ہے۔ کہتے ہیں انسان کا ایک تعلق اللہ تعالی سے، اپنے خالق سے ہے، دوسرا خالق کی مخلوق کے ساتھ۔ ایک رخ اللہ کی طرف، ایک رخ اس کی مخلوق کی طرف۔ وہاں تعلق ہے عبد اور معبود کا، ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے، وہ مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ رازق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا تعلق ہمارا انسانی برادری سے اور دیگر مخلوقات سے۔ اگر ہمارے ذہنی قوا، جو ذہنی قوتیں ہیں، اور قلبی حالات، دل کی کیفیات اور حالات، جب ہم ان قلبی کیفیات اور اس حالت کو قرآن اور حدیث کا پابند بنا دیتے ہیں تو پھر اسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ عقیدہ یہ قرآن اور حدیث کی نصوص سے بنتا ہے، جو دل میں نقش ہو جائے اور پختہ کر لیا جائے، وہ عقیدہ ہے۔ اگر یہ قلبی حالات کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم و جاں اور مال و جائیداد سے اس کو جوڑیں تو پھر عبادت اس کے لیے آتا ہے۔ پھر انسان اور انسانوں کے باہمی اور دوسری مخلوقات سے جو علاقے، تعلق اور رابطے اور واسطے اور اس حیثیت سے جو احکام ہم پر آتے ہیں، ان کی حیثیت قانون کی سی ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم معاملہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، دین کے 4 شعبے ہم بناتے ہیں: عقیدے، عبادت، اعتقادات، عبادات، معاملات اور پھر اخلاق۔ اور اگر ان کی حیثیت قانونی نہیں ہے معاملات کی، بلکہ روحانی نصیحتوں پر ہے اور عمدگی پر ہے ایک دوسرے کے لیے بھلائی کے حوالے سے، تو ہم اس کا نام اخلاق رکھتے ہیں۔ اگر عقیدہ مضبوط نہیں، ایمان مضبوط نہیں، تو اے انسان تیرا کوئی عمل عبادت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ ایمان صحیح رکھنا ہے، عقیدوں کا خیال رکھنا ہے۔ باقی اچھی طرح ادا کرنا، گفتگو کرنا، لین دین کرنا، تعلقات رکھنا، یہ سب عمل صالح بن جاتے ہیں۔ آمنو وعملوا الصالحات، اچھے کام بن جاتے ہیں۔ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق یہی وہ ہیں جن کو ہم سنوار لیں تو انسانیت آ جاتی ہے، ورنہ لفظ انسان تو دوسروں پر بھی بولا جاتا ہے۔ ہماری ہر حرکت، ہمارے تمام کام، ہمارے ارادے، یہ جتنے ہیں، ہمارے خیالات ہیں، جذبات ہیں، ان پر ہمارا اندرونی جو عقیدہ ہے اس کی حکومت ہے۔ میں سوچ کے آ رہا ہوں، میں کیا ارادہ کر رہا ہوں، میرے اندر کون سا جذبہ پل رہا ہے، خواہشوں کی جو بھی اندر ترتیب ہے، اس پر حکومت ایمان کی ہوتی ہے، عقیدے کی ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی میں اور ایک مومن میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے بہت سے کھانے رکھے ہیں، انسان کہے گا کھاؤ، آپ کو ایمان کہے گا چیک کرو، دیکھو ان میں سے کون سا حلال ہے، کون سا نہیں، کون سا صحیح ہے، کون سا نہیں۔ یہ آپ کو میں نے صرف ایک مثال دے کر اتنی بات بتائی۔ یہ ایمان جو ہے
میرے جذبات کو بھی، میرے اندر کوئی چیز فوراً خیال آئے گا نہیں نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، اپنے جی سے پوچھ، دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. کیا مطلب؟ پہلا فتویٰ اپنا دل ہی آپ کا دیتا ہے ایمان کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پر وہ نظریہ عقیدہ موجود ہے. ہم لوگ اگر اس بات کو سمجھ لیں اور اس کا خیال کر لیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ جب عقائد بنیاد بن جاتے ہیں ہمارے عمل میں خوبی آ جاتی ہے، اور وہ عبادت کا درجہ پا کر نہ صرف یہ کہ ہمیں آخرت میں مدد دیتی ہے بلکہ ہمیں سوار بھی دیتی ہے. بات تھی احسن تقویم کی، اس لیے میں نے اتنی تفصیل آپ کے سامنے رکھی کہ یہی انسان فرشتوں سے افضل ہے اور یہی انسان شیطان سے بدتر ہے، جانوروں سے بدتر ہے. اب اس انسان کو سوچنا ہے کہ یہ فرشتوں سے افضل بنے یا جانوروں سے زیادہ گمراہ بنے، اس کا فیصلہ کرنا ہے. سورہ العلق کی بات، یہ وہ سورہ ہے جو نزول میں جس کا ہم حوالہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلی آیات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں، اقرا پڑھیے. اس میں یہ ہے خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. پھر ایمبریولوجی کی بات آتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ میں سائنس کی اتنی تفصیل میں جاؤں اور آپ کو بتاؤں، لیکن انٹرنیٹ آپ کے سامنے ہے، اردو ہو، انگلش ہو، عربی ہو، تمام تفصیل آپ کے سامنے. پھر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. ہمیں یہ بھی واضح طور پر بتا دیا گیا. پہلی آیات جو نازل ہوئی وحی میں جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے، آپ نے پھر آگے بھی سنا کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے. اس حوالے سے تین باتیں، تین جگہ ذکر آیا اس صورت میں. اللہ تعالی کا شاہکار کہا جائے، لوگ کہتے ہیں کہ یعنی اس نے سب سے بہترین مخلوق انسان بنائی، خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا. انسان کی ابتدا کیسے ہوئی وہ بتائی کہ ایک جمے ہوئے خون سے اتنا حسین و جمیل انسان اور پھر اتنا عالم فاضل انسان. اس انسان کو اللہ تعالی نے سکھایا، انسان کو جو کچھ سکھایا اللہ تعالی نے سکھایا. ایک جملہ میرا توجہ سے سن لیجئے، علم کسی چیز کا برا نہیں ہوتا. پھر کہہ رہا ہوں، علم یعنی جاننا کسی چیز کا برا نہیں ہوتا. ہاں جو چیز نفع والی نہیں ہے، ایمان سے دور کرنے والی ہے، اس کو برتنا نہیں چاہیے. لیکن مثلا چوری کس کو کہتے ہیں؟ یہ جاننا. جادو کس کو کہتے ہیں؟ یہ جاننا. مگر اس کو برتنا یا اس کے اوپر کرنا وہ غلط ہوگا. صرف جاننا کسی چیز کا برا نہیں ہوتا. انسان کو اللہ نے سکھایا جتنے علوم ہیں، فنون ہیں. آج آپ نے بہت سے نام رکھ لیجئے، یہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے. یہ تقسیم بھی آپ نے کر لی، میری سمجھ میں نہیں آتی یہ تقسیم. دین تو دنیا ہی برتنا سکھاتا ہے. آپ کہیں گے میتھمیٹکس، تو میں کہوں گا یہ وراثت کا حساب کیسے ہوگا اگر نہیں جانتے؟ یہ زکوٰۃ کا حساب کیسے ہوگا اگر نہیں جانتے؟ سب کچھ دین، لیکن ہم نے اس کی تقسیم کر لی ہے. اسرار ہیں، زمین کے اندر کیا کیا ہے، فضاؤں میں کیا کیا ہے، سیارے کتنے ہیں، اس طرح کے 150 سورج اور ہیں، کتنے ہیں، کیا ہے یہ سب کچھ، یہ ایجادات. یہ سمندر میں کیا کیا ہے، کتنا کچھ ہے، کہاں کہاں ہے. یہ
علم کی نہریں دریا سمندر بہہ رہے ہیں، نبیوں سے ملے، رب تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، قرآن علوم کا سرچشمہ ہے۔ ہم تقسیم کر دیتے ہیں، جن کو آج ہم کہتے ہیں جہاں سے علم آ رہا ہے سکھایا ہم نے ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس علم سے اپنے آپ کو دور کر لیا، انہوں نے لے لیا۔ ان کی برائیاں ہم نے اپنا لی، اپنی اچھائیاں ہم نے ان کو دے دی۔ اس قرآن کو پڑھیے، کیا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کچھ کا یہ اعلان، ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے گی، ہم قرآن سے معلوم کر لیں گے کہاں ہے۔ اس قرآن سے ناطا تو جوڑیے، ذرا اس سے تعلق تو پیدا کیجئے، پھر دیکھیے کون سا علم ہے جو اس میں نہیں ہے۔ تو انسان کو فضیلت پہلے احسن تقویم فرمایا کہ وہ اگر اچھا رہنا چاہتا ہے تو انسانیت کے دائرے میں آئے، انسانیت نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس انسان کو یہ بتایا گیا کہ انسان کی شان کس سے ہے؟ علم سے ہے، فضیلت ملے گی علم سے۔ پھر کہا گیا یہ انسان سرکشی کرنے لگتا ہے، کم ظرف ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس مال و دولت کی سہولتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو پھر لوگ اس کے ارد گرد جو ہوتے ہیں مطلبی خوشامدی جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، میں کچھ ہوں۔ ان کا رازق خود کو سمجھنے لگ جاتا ہے جو ارد گرد ہوتے ہیں کہ میں ان کو کھلا رہا ہوں۔ پھر خدا امتحان میں ڈالتا ہے، کچھ تنگی ہو جاتی ہے تو پھر اب اسے پرواہ نہیں، اب وہ ان باتوں میں نہیں۔ جب خوشی میں تھا تو سب کچھ خود کو سمجھ رہا تھا، اب تکلیف میں آ گیا ہے تو اب کیا کرے گا؟ اب اللہ کو یاد نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ پر الزام لگائے گا، اللہ کی طرف کہے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، معاذ اللہ۔ یہ پوری دنیا کی دولت، وہ جو حدیث شریف میں ہے نا، انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو کہے گا 2 ہو جائیں، 2 ہوں گی تو کہے گا 4 ہو جائیں، اس کے منہ کو مٹی کے سوا کچھ نہیں بھر سکتا، یعنی اس کی لالچ کا یہ حال۔ تو وہ ایک بے بس انسان ہے، مگر اس کو یاد رہے اگر سرکشی پہ اترے گا، مال آ گیا ہے، اب اللہ کی باتیں نہیں کرو میرے سامنے، میری تعریف کرو، مجھے سمجھو جو کچھ، اس طرح کی کیفیت معاذ اللہ۔ فرعون نمرود خدائی کے دعوے کر دیتے ہیں، قارون کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو سرکش ہو جاتے ہیں وہ انسانیت کے مرتبے سے، احسن تقویم کے مرتبے سے گر جاتے ہیں، پھر کوئی بھلائی ان کے لیے نہیں رہتی، پھر ہمیشہ کا عذاب۔ اے انسان یاد رکھ، کامیابی اللہ کی رضا میں، اس کا حکم ماننے میں ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو اور رب کے فرما بردار بنو۔ آج کی نشست کا وقت ختم ہوا، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان
قرآن کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انسان اپنی پہچان کھو بیٹھا ہے. شکل و صورت کا تو انسان ہے مگر انسانیت بھلا بیٹھا ہے. اس کا انسان کا رتبہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی جملہ کافی کہ فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے. اس کے بعد کچھ اور جاننے کی ضرورت نہیں رہتی. مگر انسان کی حیثیت کتنی ہے؟ جو لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، پتھروں کو پوجتے ہیں، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کے آگے جھکتے ہیں، جانوروں کو دیوتا مانتے ہیں، انسانوں کو خدا سمجھ لیتے ہیں، وہ اس انسان کے مرتبے سے آشنا نہیں ہے. یہ انسان جس کو وہ نہیں پہچان پائے، اسی لیے وہ مظاہر قدرت کے سامنے جھک رہے ہیں. انسان کے اصلی رتبے کا خود انسان کو علم ہو جائے، وہ جان لے، تو اس کو پتہ چل جائے. بار بار یہ جملہ میں دہرا رہا ہوں کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی اسے تمام مخلوقات پر شرف، درجہ، بزرگی دی گئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھانا. یہاں علماء نے ایک بات بتائی، نکتہ بتا دوں آپ کو کہ تمام چیزوں کے نام بتانے میں راز یہ کہ اے انسان، یہ تمام چیزیں تیرے بس میں کر دی جائیں گی. تو اللہ تعالی کا فرما بردار بن جا، پھر یہ ساری چیزیں تیرے بس میں ہوں گی. اللہ تعالی کی وہ امانت جس کو پھر نہ پہاڑوں نے اٹھایا اور نہ زمین نے اور نہ آسمانوں نے، وہ اس انسان کو دی گئی. فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے. یہ وہی انسان جس کو اللہ احسن تقویم فرماتا ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے اس کی صورت پر پیدا کیا. یہ جلوہ الہی کا عکس ہے. چہرے پر مارنے اور چہرے پر وار کرنے سے منع کیا گیا. ماں باپ کو بھی، استادوں کو بھی، آقاؤں کو بھی کہا گیا کسی کو مارنا ہے چہرے پر نہ مارو، کہیں بگڑ نہ جائے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے. چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا. جو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر، مراد یہ کہ اپنے چاہ جیسا چاہا بنایا، اللہ تعالیٰ بے صورت. بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ ایک دوسرے کو کبھی غصے میں کہو تو یہ نہ کہو کہ تیرا چہرہ بگڑ جائے، یہ بھی منع کیا گیا. انسان میں خدا کی صفات کاملہ کا جلوہ، جھلک ملتی ہے. اب اس میں علم ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، ارادہ ہے، غضب ہے، رحم ہے، سخا ہے. یہ کتنی خوبیاں میں گناؤں. یہ آئے تو گفتگو کے آداب کر جانتا ہے. یہ حقوق کی باتیں آئے تو حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، حق النفس خود اس کا اپنا حق ہو. اس کے اندر پھر خوبیاں نظر آتی ہیں. پھر نہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، نہ پھر یہ کسی کے لیے آزار کا باعث بنتا ہے. پھر وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، قول کا سچا ہے. اپنی عمدگی بھی چاہتا ہے، ارد گرد بھی ستھرائی چاہتا ہے. انسان کا چہرہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے حوالے سے بہت کچھ سکھایا. روئے زمین کی تمام چیزیں اس انسان کے لیے بنائی گئیں. یہ انسان کا مرتبہ اس کو معلوم ہونا چاہیے.
جتنے بھی مشرک ہیں وہ بتوں کی پوجا کریں یا ستاروں کی یا چاند کی یا سورج کی یا درختوں کی، وہ ان سب کے آگے جھک کر یہ ثبوت دیتے ہیں کہ یہ ان کے لیے نہیں بلکہ وہ ان کے لیے بنے، جبکہ خدا فرما رہا ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، تم ان کے لیے نہیں ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کتنے قرآن کی آیتیں پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس نے بتایا، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ میں آتے ہیں، غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہتے ہیں اے کعبہ تو مجھے بہت پیارا ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی شان ہے، مگر مجھے قسم ہے اس رب تعالی کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان، اللہ کے نزدیک مرد مومن کی عزت و شان حرمت اے کعبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ آج میں اور آپ اس انسانیت کو کہاں کھو بیٹھے، وہ رتبہ کہاں چلا گیا، مجھے اور آپ کو پہچاننا ہوگا۔ ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کھو بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اس انسان کی شان کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ سوچئے گا اے انسان، تجھے اللہ نے بہت شان عطا کی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، قرآن میں ہے، علم کا مرتبہ دے کر درجوں بلند کیا اللہ تعالی نے، کتنی شان عطا فرمائی، یہ کسی اور مخلوق کو یہ درجہ نہیں ملا۔ وہ انسان کہاں گیا؟ قرآن میں تو اس کے لیے آج بھی رہنمائی ہے، اگر آج بھی وہ کہتے ہیں نا صحیح ٹریک پر، رائٹ ٹریک پر آ جائیں، آپ صحیح راستے پر آ جائیں تو پھر آپ کے لیے یہ دنیا بھی جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ سورۃ الزلزال، اس کو سورۃ الزلزلہ بھی کہتے ہیں۔ 99 اس سورت کا نمبر، اس کی آیت نمبر 3، وقال الانسان ما لہا، یہاں بھی لفظ انسان آیا۔ جب زمین زلزلہ آ جائے گا نا، زمین تھر تھرانے لگے گی پوری شدت سے، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ باہر پھینک دے گی، تو انسان کہے گا دیکھ کر حیران ہو کر اسے کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مطلب کہ وہ انسان جو قیامت کا شدت سے انکار کرتا تھا، قیامت نہیں آئے گی، بس زندگی ہے، جو کرنا ہے کر لو، دوبارہ کس نے دیکھا ہے، کل کس نے دیکھا، مزے کرو، وہ لوگ جب قیامت کو دیکھیں گے، آج ان کے سامنے دلائل رکھے جاتے ہیں، مونجو ڈرو پاکستان میں ہے، دنیا میں کتنی جگہ جو زمین میں دھسا دیے گئے، سب کچھ سامنے کی باتیں ہیں۔ جن بستیوں پر عذاب آیا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا، بتایا گیا یہ دنیا ہے، آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ تو جب وہ دیکھے گا، ابھی تو مانتا نہیں ہے، جب دیکھے گا ہیں یہ کیا ہو گیا، یعنی اس دن وہ ششدر رہ جائے گا، حیران کیا ہو رہا ہے یہ۔ اور ایمان والوں کا علم کہتے ہیں نا یقین کے درجے کو پہنچ جائے گا، علم الیقین، عین الیقین، وہ آنکھوں سے دیکھیں گے تو جو ایمان والے ہیں ان کا دل ٹھہرا رہے گا، سلامت رہے گا، دوسروں کا حال بہت برا ہوگا، اور یہ زمین اپنی سرگزشت سب کچھ بیان کر دے گی۔ آپ اس زمین پر جب چلتے ہیں نا تو یہ زمین بے خبر نہ جانیے اس کو، آپ اگر اس پر اکڑ کے چل رہے ہیں تو یہ کہتی ہے آنا تو مجھی میں ہے، میرے اندر ہی آنا ہے، اس پر جو کچھ کر رہے ہیں پھر اسی کے اندر جانا ہے، گرد پڑ جائے جھاڑتے ہیں غبار، اسی مٹی میں جانا ہے، وہیں سے بنے ہیں۔
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. یہ ذرا قرآن پڑھا کیجئے، ذرا پہچانیے کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھا دیا، ارشادات بھی اور اس کا عملی نمونہ بھی پیش کر دیا. صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا. یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا جب غلہ ہوگا نصف نصف ہو جائے گا. وہ صحابی ایک بھیجا، وہ ان لوگوں نے اپنی عورتوں کا زیور جمع کر کے اس صحابی کے سامنے رکھا، یہ لے لو، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ تمہارا ہوگا، ہمارا حصہ زیادہ کر دو. اس نے کہا یہ تو اتنا سا ہے، تم ساری دنیا کا سونا مجھے دو، میں تب بھی ایک دانہ ادھر نہیں ہونے دوں گا. اس دن وہ غیر مسلم کہہ رہے تھے تمہاری یہی خوبی ہے جس نے تمہیں عزت دی ہے. آج کا مسلمان انکار نہ کرے، مانے، اور انسانوں کو بتایا جا رہا ہے قیامت آئے گی. یہ کوئی کہانی نہیں ہے ایسی جس کو آپ سمجھیں کہ فرضی بیان کر دی گئی، یہ حقیقت ہے. اور ایمان والے کو جاننا ہے کہ میں زمین پر کیا کر رہا ہوں. کل یہی زمین ساری دھاتیں جمع کر کے تانبے کی بنا دی جائیں گی، مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں مجھے جواب دینا ہے میں نے کیا 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 ہے. یہ زمین وہ سارا کچھ مجھ پر جو گزرے گا وہ مجھے بھگتنا ہے، یاد رہنا چاہیے. قرآن کریم نے ہمارے لیے آسانی کی ہے. بچے ٹیچر سے پوچھتے ہیں امتحان میں کیا ہوگا، ہمیں بتا دیا جائے، آسانی ہو جائے گی. یہاں ایک ایک بات کھول کے بتا دی گئی. ہم پھر بھی یاد نہ کریں، نہ سنبھلیں تو پھر ہم واقعی غافل ہیں، بھول میں ہیں، ہمیں احساس نہیں. زندگی کو آسان بنائیے اور کامیاب بھی بنائیے. کیسے؟ قرآن کریم اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ